یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی بابرکت میٹھے نام میں آپ سب کو صلاح و سلامتی حاصل ہو۔ میں شگفتہ نسرین کیتھولک بنیادی مسیحی تعلیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 18 اور اس کا حصہ دوئم جو ہے اس کی تشریح و تفسیر بیان کریں گے۔ اس تشریح و تفسیر میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں مبشر انجیل صابر سیموئل صاحب۔ بابو جی، میں آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں اپنی طرف سے اور کیتھولک ٹی وی کے ناظرین کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے تھے باب نمبر 18 اس کی 11ویں آیت تک۔ ابھی ہم 12ویں آیت سے آغاز کریں گے، اور یہ وہی ماحول ہے 12ویں آیت میں بھی کہ جو سوداگر ہیں، جو ان کے ساتھ سوداگری کرتے تھے رومن حکومت کے ساتھ، جو بڑے بڑے تاجر تھے، جو تجارت کرتے تھے، جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے جو ان کے الحاق میں جاتے تھے، وہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی حکومت کے ساتھ تجارت کی، اتنی بڑی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، لیکن روم برباد ہو جائے گا، ختم ہونے کی اس کی باری آ گئی ہے، خدا کا غضب ان پر ہے۔ تو ابھی سارے سوداگر تاجر جو ہیں، جو کبھی خوشیاں مناتے تھے، اب ماتم کریں گے، اب روئیں گے، اب وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے، کیونکہ اب اس کی باری بھی آئے گی، کیونکہ انہوں نے مکمل طور پر جو رنگ تھا رومن حکومت کا اپنے اوپر لیا ہوا تھا، اب وہ روئیں گے، پچھتائیں گے، اب وہ ماتم کرتے ہیں، اور اس شہر کی بربادی کو دیکھ کر ان کی حالت جو ہے انتہائی پسماندہ حالت ہو گئی ہے۔ تو آئیں ابھی میڈم جی ہم سب کے لیے آیت نمبر 12، 13، 14، 15 اس کی تلاوت کریں گی، کیونکہ ان کا سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ سوداگروں کے حوالے سے، ان کے کاروبار کے حوالے سے، تو میڈم جی ہم سب کے لیے تلاوت کریں گے۔ جی شکریہ۔ وہ مال یہ ہے، سونا اور چاندی اور جواہر اور موتی اور مہین کتان اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑی اور ہر طرح کی ہاتھی دان کی کاراگری اور بیش قیمت لکڑی اور تانبے اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح کی ہر کاراگری اور دار چینی اور خوشبوئیاں اور عطر اور بلسان اور لوبان اور میں اور تیل اور میدا اور گیہوں اور چوپائے اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور آدمیوں کے بدن اور ان کی روحیں۔ اب تیرے دل پسند میوے تجھ سے جاتے رہے، اور سب لذیذ اور درخشاں چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، وہ پھر کبھی کہیں نہ ملیں گی۔ ان چیزوں کے سوداگر جو انہی سے مالدار بنے تھے، وہ اس کے عذاب کے خوف سے اور اس سے دور کھڑے ہو کر روئیں گے اور غم کریں گے۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کی تجارت ہوتی تھی، ان کے سبب سے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں امیر ہوتی تھی، تاجر امیر ہوتے تھے، سوداگر امیر ہوتے تھے، اور لفظ آیا ہے کہ وہ جسموں کو، روحوں کو، اس سے مراد ہے کہ غلاموں کی بیوپاری ہوتی تھی، غلام جو ہے ان کی تجارت ہوتی تھی، کاروبار ہوتا تھا، غلام بیچے جاتے تھے، غلاموں کی خریداری ہوتی تھی، اور یہ ساری قیمتی چیزیں جو بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، سونا، چاندی، جواہرات، موتی، مہین کتان، ارغوانی، ریشمی، کرمزی، یہ آپ ان آیات میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انہی کے لین دین سے اور انہی کی تجارت سے یہ سب کے سب جو ہے وہ امیر ہوئے تھے، مالدار بنے تھے، لیکن اب جو گڑھ ہے جہاں سے یہ دولت حاصل کرتے تھے، اس کی بربادی کو دیکھ کر دور سے روئیں گے، غم کریں گے، اور کہیں گے کہ ہائے ہائے وہ شہر عظیم جو مہین کپڑے اور ارغوانی اور کرمزی پوشاک پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رومن حکومت کی جو شاہانہ طرز ہے، جو شاہانہ بادشاہت ہے، اس کی تعریف ان چیزوں سے کی گئی ہے کہ وہ جو مہین کپڑے اور ارغوانی کرمزی پوشاک پہنے، سونے، جواہرات، موتیوں سے آراستہ، تو یہ سارا جو ہے اس کی شان و شوکت کو بیان کیا گیا ہے
تو ابھی ساری شان و شوکت جو ہے وہ خاک میں مل گئی ہے، مٹ گئی ہے، خاک بن گئی ہے، اور یہ راکھ جو ہے یہ غضب کی ہے کہ آنے والوں کے لیے بھی عبرت کی ہے جو خدا سے دور ہیں۔ تو یہ ان کی سزا کی بات، ان کی شان و شوکت اور پھر اس کی پستی کی بات اس آیت میں کی گئی ہے۔ اس کی اتنی بڑی دولت ایک ہی گھڑی میں برباد ہو گئی ہے، اور ہر ایک ناخدا اور ہر ایک جو دریا پار جہاز رانی کرتا ہے اور ملاح اور جو سمندر کا کام کرتا ہے وہ سب دور کھڑے رہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر وہ ساری اس کی طاقت، جو اس کی سلطنت کی بڑی وسعت تھی، جو سمندروں تک تھی، وہ کہیں گے ہائے وہ شہر عظیم ناخدا، یعنی ملا پورا لفظ ہے نو خدا، نون الف نا واو کے اوپر حمزہ ہے، نو خدا، یعنی کشتی کا مالک، کشتی چلانے والا ملا، اور جو سمندروں میں کام کرتا ہے، جو سمندر میں کام کرتے ہیں، وہ سب دور کھڑے ہو کر پاؤ سزا، ہم سزا میں حصہ دار نہیں بنتے، ہم تو نفع میں حصہ دار تھے۔ جیسے مطلبی دوست تکلیف میں حصہ دار نہیں بنتے، ایسے ہی سب جو ہیں وہ ماتم تو کریں گے لیکن وہ کہیں گے کہ ہم اس کے حصے دار نہیں ہیں، اور وہ جو ہیں اس کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے سزا میں۔ حالانکہ جب شان و شوکت کی بات تھی تو یہ سب کے سب سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے اور اسی سے سب کچھ ہے، لیکن جب وہ سزا کو دیکھیں گے تو پھر توبہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اس سزا کے حقدار نہیں ہیں۔ اور اس کے جلنے کا دھواں اٹھتا دیکھ کر یوں چلا اٹھے کہ کون سا شہر اس شہر عظیم کی مانند ہے۔ ہاں، تو ابھی جب اس کی بربادی کو دیکھا گیا تو وہی لوگ جو اس کی شان و شوکت کو مانتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ جو اس شہر کے ساتھ ہوا وہ کس کے ساتھ ہوا ہوگا، جو اس سلطنت کے ساتھ ہوا وہ کس کے ساتھ، کس سے ہم تشبیہ دیں کہ یہ اس کے برابر ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بربادی ہے، اس کا دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کی بربادی کو دیکھتے ہیں، اس کی پسپائی کو دیکھتے ہیں، اس کی فنا کو دیکھتے ہیں، اس کے مٹ جانے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے، یہ سارا جو صورتحال، جو تصویر ہے، جو منظر کشی ہے، اس رومن حکومت کی بربادی کی جو ہے وہ منظر کشی کی گئی ہے۔ اور انہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈالی اور رو رو کر ماتم کرتے ہوئے یوں چلا اٹھے، ہائے ہائے وہ شہر عظیم جس کے باعث وہ سب جو سمندری جہاز رکھتے تھے اس کی قیمتی چیزوں سے دولت مند بن گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ منظرنامہ پیش کیا گیا ہے ایک تصویر کی صورت میں، لیکن یہ لفظی طور پر ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ساری اس کی بربادی جو ہے، اس کی منظر کشی جو ہے اس رویا میں پیش کی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری رومن حکومت کی بربادی کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ رومن حکومت شیطان کا ایجنٹ تھی اور خدا کی مخالف تھی، خدا کے بیٹے کی مخالف تھی، اور ابتدائی مسیحی لوگ جو ہیں ان کی مخالف تھی، ان کو مٹانا چاہتی تھی، تو اس کی بربادی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، تو ابھی میڈم جی ہم سب کے لیے 20ویں آیت پڑھیں گے۔ اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک بار پھر خدا کا فرشتہ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے آسمان، آسمان سے مراد ہمیشہ خدا کی ذات لی جاتی ہے یا پاکیزگی لی جاتی ہے، تو یہاں پر جو ہے اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ اے مقدسوں اور رسولوں، نبیوں، اس پر خوشی کرو جو خدا کے ساتھ لپٹے رہے، جو خدا کے ساتھ، خدا کے کلمے سے لپٹے رہے، جو خدا کی سچائیوں سے لپٹے رہے، جو خدا کے فرما بردار رہے، وہ سب کے سب جو ہیں ان کو مقدس کہا گیا ہے کہ خوشی مناؤ۔ کیونکہ دیکھو تمہارا خداوند خدا قادر مطلق ہے اور اس کی ہستی میں ہے کہ وہ شیطانی ہتھ کنڈوں، قوتوں، طاقتوں کو برباد کر سکتا ہے، اور اس نے برباد کیا اور اس نے بدلہ لیا اور اس نے مٹا ڈالا
جو خدا کے لوگوں کو ستاتے تھے۔ ہاں جی، آیت نمبر 21۔ پھر ایک زور آور فرشتے نے خراس کے پاٹ کی مانند ایک بڑا پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینکا، شہر عظیم بابل اسی طرح زور سے پھینکا جائے گا اور پھر کبھی پایا نہ جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بار پھر ایک زور آور فرشتے نے، زور آور فرشتے نے یعنی خدا کی طرف سے، خدا کی جانب سے، خدا کی قوت سے، خدا کی طاقت سے ایک خراس کے پاٹ کی مانند، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں آٹا پیسنے کے لیے جو چکی تھی اس کے 2 پارٹ ہوتے تھے اور ایک پارٹ کے اوپر دوسرا گھومتا تھا تو آٹا بنتا تھا۔ تو لکھا ہے کہ ایک پارٹ اس کا مطلب بہت وزنی پتھر جو ہے اس نے اٹھایا اور اس پتھر کو سمندر میں پھینک دیا۔ شہر عظیم بابل اسی طرح سے پھینکا جائے گا، یعنی جو اس کی ساری طاقت ہے، شان و شوکت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ خراس کے پاٹ کو پیش کرتی ہے، رومن حکومت کو پیش کرتی ہے، اور پھر طاقت کے ساتھ اس کو اٹھایا جانا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا جانا، یہ اس کی بربادی کا نشان ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا خدا کرنے میں قادر ہے اور خدا نے ایسا کیا۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ لفظی طور پر ایسا نہیں ہے کہ رومن حکومت جو ہے وہ چکی کا پارٹ ہے، نہیں، یہ تمثیل ہے، یہ مثال ہے کہ اس طرح سے وہ پھینک دی جائے گی، یعنی جس طرح سے چکی کا پارٹ سمندر میں ڈال دیا گیا اور پھر پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا، وہ مٹ گیا، اس کا نشان مٹ گیا، اس کی قوت مٹ گئی، ایسے ہی اس حکومت کے ساتھ ہوگا۔ اور بربت نوازوں اور گانے بجانے والوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی، اور کسی بھی فن کا کوئی ماہر تجھ میں پھر پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر اس آیت میں جو ہے یہ تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے ایک بار رومن حکومت جو ہے اس کی ساری خوبصورتی، اس کا حسن جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سارا حسن برباد ہو جائے گا۔ بربت نوازوں، گانے بجانے والوں، بانسری بجانے والوں، نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز تجھ میں کبھی سنائی نہ دے گی۔ یہ ساری رنگینیاں جو ہیں یہ ساری کی ساری تیری ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، اور چکی پیسنے والی بھی نہ ہوگی۔ چکی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، کیونکہ یہاں سے انسانوں کے لیے اناج جو ہے اس کو آٹے کی صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہ زندگی کا نشان ہے، اور یہ زندگی کی فراوانی جو ہے وہ تجھ میں قائم نہ رہے گی، یہ سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند خدا کے حضور بدی اور گناہ کیا ہے۔ اور پھر تجھ میں چراغ کبھی روشن نہ ہوگا، اور پھر تجھ میں دلہا اور دلہن کی آواز کان تک نہ پہنچے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے عمرا تھے، اور تیری جادوگری سے زمین کی سب قومیں فریب کھا گئیں۔ تو لکھا ہے کہ یہ سب کچھ برباد ہوگا، پھر تجھ میں چراغ یعنی روشنی جو ہے، تیری حکمت جو ہے، تیری شان و شوکت جو ہے، جو بڑی پرکشش سی، وہ سب کی سب جو ہے وہ مٹ جائے گی۔ دلہا اور دلہن یہ خوشی کی علامت ہے، شادمانی کی علامت ہے، تو خوشی شادمانی جو ہے وہ کبھی بھی پھر تیرا حصہ نہ ہوگی۔ تیرے سوداگر جو ہیں، جو زمین کے عمرا تھے، جو تیری طرف لپکتے تھے تیری جادوگری کی وجہ سے، تیری پرکشی کی، لیکن وہ سب کا سب باطل تھا، سب کا سب مٹ جانے والا تھا، کیونکہ وہ ایک فریب تھا۔ جادوگری سے مراد فریب ہے، اور فریب، دھوکہ، جو دکھائی کچھ اور دیتا ہے لیکن اس کے باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس سارے جو تیری پرکشش ساری کی ساری زندگی تھی وہ ابھی مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہوگی، کیونکہ وہ تو نے فریب دیا اور قومیں تیرے قریب آئیں، اور تیرے فریب اور تیری قربت کے سبب سے اب ہلاکت ان کا بھی مقدر ٹھہرا ہے، اور ہلاکت جو ہے ان کا نصیب بن گیا ہے۔ تو یہ سب تیرے سبب سے ہوا۔ اور نبیوں اور مقدسوں کا
اور جتنے زمین پر قتل ہوئے ان سب کا خون اس میں پایا گیا۔ نبیوں، مقدسوں اور جتنے بھی قتل ہوئے ان کا خون تجھ میں پایا گیا۔ اس جگہ پر بہت سے انبیاء جو ہیں پرانے عہد میں بھی قتل ہوئے، پرانی قوموں اور امتوں کے درمیان میں بھی قتل ہوئے، جیسے یونانیوں کا دور تھا اس وقت بھی بہت سے قتل ہوئے، لیکن یہاں پر جو قتل اور خون کی بات کی گئی ہے یہ وہ ہیں جو رومن حکومت کے دورانیہ میں قتل ہوئے، یعنی مسیحی امت، مسیحی علماء اور خداوند یسوع مسیح کے پیروکار، حق اور سچ کی گواہی دینے والے، اور یہ گواہی دینے والے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ جلال کا مالک ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے، اور اسی کے سبب سے سارا جہان جلالی ہوگا۔ تم نے ان سچائی کو پیش کرنے والے جو ہیں تم نے قتل کیا اور ان کا خون تجھ میں پایا گیا، اور اس سبب سے تو مقدسوں کا، نبیوں کا، خدا کے لوگوں کا قاتل ٹھہرا، اور اس سبب سے یہ ساری کی ساری تباہی جو ہے وہ تیرا مقدر ٹھہرے گی۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ رسالتی ہے جس میں ہم نے خطوط دیکھے، دوسرا حصہ نبوتی ہے جس میں ہم نے نبوتوں کو دیکھا، یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ہم تیسرے حصے میں شامل ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ہم بار بار اس کتاب میں سنتے آئے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب بالخصوص ابتدائی صدی کے لوگوں کے لیے تسلی اور تشفی کی کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابتدائی صدی میں بہت سی اذیتوں سے، بہت سی بربریت سے گزرنا پڑا، اعزار ثانیوں سے کلیسیا کو گزرنا پڑا، اور بلکہ ایسا ماحول ہمارے سامنے آیا کہ زندہ خدا کی گواہی دینا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے برابر تھا۔ تو اس لیے بہت ساری قوتیں، طاقتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور سب سے بڑی قوت اور طاقت جس کا سب پر سایہ تھا، جو سب سے نمایاں تھی، وہ رومن حکومت تھی، اور اس سبب سے اس وقت کے سارے ظلم و تشدد کو برداشت کرنے والے لوگ جو ہیں، مکاشفہ کی کتاب ان کے لیے ایمان کی مضبوطی کی کتاب ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی تحریک اور قوت اور طاقت دینے کی کتاب ہے، اور اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ خدا کے فضل کو، خدا کی رحمت کو، خدا کی قربت کو اور خدا کی قدرت کو بڑے واضح طور پر پیش کرتی ہے، اور پھر اس کے اجر کی بات ہے۔ تو تیسرا حصہ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ اپنے مقدسین کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے برگزیدوں کو، اپنے ساتھ رشتہ رکھنے والوں کو، آسمان کی گواہیاں دینے والوں کو، خدا کے ساتھ جڑے رہنے والے لوگوں کو اجر دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی حالت میں شامل کرتا ہے۔ تو وہ سارا جاہ و جلال جو ہے ہم مکاشفہ کی کتاب کے تیسرے حصے میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، جو 19 باب سے شروع ہو کر آخر تک جائے گا۔ تو ابھی ہم جو ہیں دوسرا حصہ جو ہے مکاشفہ کی کتاب کا بڑا حصہ اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اپنے پاک روح کے سبب سے، اور یہ کتاب جو ہے قیامت تک مسیحی مومنوں کے لیے تسلی کی کتاب ہے، خوشی کی کتاب ہے، شادمانی کی کتاب ہے، خدا کے ساتھ ملے رہنے کے لیے قوت اور قدرت بخشنے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہمیں باور کرواتی ہے کہ کسی بھی طور پر شیطان جو خدا کی ضد ہیں وہ کبھی بھی خدا کے حضور ٹھہر نہیں سکتے، بلکہ خدا قادر ہے اور خدا سزا دیتا ہے، اور وہ ملیہ میٹ اور ختم ہو جاتی ہیں وہ ساری قوتیں جو خدا کے مد مقابل کھڑی ہوتی ہیں۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اسی سے ساری قوت ہے، اسی سے ساری طاقت ہے، اسی کی قدرت سے ہم اپنے قدم قدم پر زندگی کی کامیابیاں، شادمانیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ پر نہیں بلکہ اپنے خداوند خدا پر فخر کریں، کیونکہ وہ سچائی کا، قادر مطلق ہونے کا مرکز ہے، اور اسی سے ہماری ساری زندگی کی خوشی ہمیشہ حاصل ہوتی رہے۔ آمین۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 18 اور اس کا حصہ دوئم کی تشریح و تفسیر بیان کی ہے۔ ہماری دعا ہے
کہ خداوند ہم سب کو پاک کلام پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ ہم سب انجیل کے مبشر ہیں۔ شکریہ۔